بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں روٹی پہ، روٹی اور صحت۔ میں نے بزرگوں سے پوچھا کہ آپ 80 سال 85 سال کی عمر کے ہو، کیا آپ نے کوئی کشتے کھائے؟ تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب، ہمارے زمانے میں روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، کشتے کہاں سے کھاتے؟ لیکن یہ ہے کہ روٹی، طاقتور روٹی کھاتے تھے۔ اس کی وجہ سے آج بھی ہمیں کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ روٹی کے معاملے میں آپ دیکھو گے کہ انسان کیا کچھ نہیں کرتا، صبح سے لے کے شام تک مشقت، اور پھر بھی اگر روٹی پوری نہیں ہوتی تو اوور ٹائم لگا لیتا ہے، دوسری نوکری کر لیتا ہے، دن میں دو نوکریاں، حلال نہیں ملتا تو حرام کھا لیتا ہے۔ اپنے ملک کے اندر اگر روٹی میسر نہیں آتی تو بیرون ممالک کے اندر کوئی روٹی کمانے کے لیے امریکہ میں، برطانیہ میں، سعودیہ میں، دنیا بھر کے اندر لوگ گئے ہیں روٹی کمانے کے لیے، لیکن روٹی کھانا ہمیں نہیں آیا۔ ہمیں روٹی صحیح طور پہ جو طریقہ تھا وہ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں، بلکہ 20-30 سال پہلے، یہ قبض، گیس، یہ ناطاقتی، یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ روٹی ہوتی تھی پورے کے پورے اجزاء کے ساتھ، گندم کو پسائی ہوتی تھی۔ آج جو ہے وہ ہم نے سفید آٹا یہ کہہ کے ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ باریک سے باریک آٹا پیسا جاتا ہے تو وہ جا کے انتڑی پہ لیپ کر لیتا ہے۔ لیپ آپ سمجھتے ہو، غربت کے زمانے میں کبھی ہم اپنے گھروں کی چھتوں کو مٹی کے ساتھ لیپ کر دیا کرتے تھے تاکہ پانی کا کوئی اثر مکان کے اندر نہ آئے۔ یہی حال ہوتا ہے کہ ہاضمے کا جو رس ہوتا ہے، ہضم کرنے والا، وہ اس روٹی سے نہیں گزر سکتا، لیکن ہے سفید مزے دار روٹی۔ اور یہ جو گدھا، گائے، بھینس وغیرہ ہیں، وہ اس کا اوپر والا حصہ، گندمی حصہ، طاقتور حصہ، ان کو کاٹ کے جو وہ ان کو کھلایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر کا گندمی حصہ جو ہے وہ اس کو آٹے کے اندر شامل نہیں کرتے، کیونکہ آٹا سفید نہیں ہوگا۔ تو وہ خوش قسمت گدھا، گائے، بکری، اللہ ان حکیموں کی زندگیوں میں برکت ڈالے، انہوں نے ایجاد کیا کہ بھائی نزلہ، زکام، کھانسی، معدے کا مسئلہ ہے تو چوکر تو آپ کو نکال دیا، وہ چوکر لا کر اس کا قہوہ بنا کے پی لیا کرو، یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو بہرحال ہے، کتنے ہی اچھے لوگ ہیں جو اپنی گندم لیتے ہیں، خود پسائی کراتے ہیں۔ جن لوگوں کو شہر کے اندر آٹا ملتا ہے تو وہ ایکسٹرا الگ کوئی چنے پسوا لیتا ہے، کوئی باجرہ، کوئی اور چیز اس آٹے کے اندر شامل کر کے تو وہ روٹی پکاتے ہیں۔ وہ اجزاء تو میسر نہیں ہیں جو اصل گندم کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو گے جو لوگ ہیں آٹے کے اندر چنا، باجرہ، مکئی، اس طرح کی چیزیں ڈال لیتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیماریوں سے ہماری جان چھڑا دی ہے،
اب ہضم ہو جاتا ہے، گیس بھی نہیں ہوتی، قبض بھی نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو، آپ میں سے جو لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اچھی روٹی ملے، صحت مند روٹی ملے، تندور کی روٹی آپ لوگ ہیں، صرف 5 منٹ کے بعد وہ ایسے اکڑ جائے گی جیسے مردہ اکڑ جاتا ہے۔ آپ نے اس کو نرم و نازک رکھنا ہے۔ سفر میں جا رہے ہو، گھر کی روٹی لے کے جا رہے ہیں، گھر کی روٹی بھائی اسی آٹے کی ہے، آٹے کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر لو۔ آپ اگر ہیں زمینداری کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، سفر میں جا رہے ہو، دفتر میں آفس میں جا رہے ہو اور گھر کی روٹی لے کے جا رہے ہو، تو 1 کلو آٹا اور اس میں 1 پاؤ سوجی یہ آپ ڈال کے روٹی پکا لیا کرو۔ بھائی مہنگی تو ہو جائے گی روٹی، لیکن اتنی مہنگی نہیں ہوگی جتنی حکیموں اور ڈاکٹروں کو آپ دو گے۔ تو آپ ایسے روٹی پکا لو، آٹا 1 کلو اور سوجی 1 پاؤ، آپ دیکھو گے کہ سبحان اللہ العظیم ایسی صاف اور شفاف اور ایسی نرم، صبح سے لے کے شام تک، یہ تو 5 منٹ میں تندور کی روٹی اکڑ جاتی ہے، وہ شام تک نرم و نازک رہے گی اور معاملہ وہیں تک پہنچے گا۔ اگر یہ آٹا کھا کھا کے تو پھر کوئی گولی ٹافی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو آپ تھوڑا سا یہ کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ایک دفعہ یہ پکا کے دیکھ لو۔ اور اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس سے بھی بہتر اور طاقتور روٹی اور نرم و نازک ہو، تو وہ آٹے کو دودھ کے ساتھ گوندھ لے، اس میں سوجی ڈال لے، اس کی روٹی پکا لے۔ بھائی ہر آدمی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کو اللہ نے روپیہ اور پیسہ دیا اور ان کو اپنی صحت کی فکر ہے وہ یہ کر لیں۔ تو کم از کم ہے کھانا کھانے کا ہمیں ڈھنگ آ جائے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہیں ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ جائیں گے۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بیماری سے محفوظ رکھے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔